السلام علیکم، میرا نام ہے اسفر فریدی اور اسفر لین پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج بات کریں گے شہریت ترمیمی قانون کی۔ بھارت میں شہریت ترمیمی قانون نافذ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت ہند نے ملک میں CAA یعنی شہریت ترمیمی قانون کو نافذ کر دیا ہے۔ اس کا اعلان 11 مارچ کو ٹھیک اس وقت کیا گیا تھا جب بھارت کے مسلمان رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ اس کو نافذ کرنے کے سلسلے میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ یہ شہریت دینے والا قانون ہے، اس سے کسی کی شہریت پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ قانون افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں مذہبی بنیادوں پر ستائے گئے وہاں کی اقلیتوں یعنی ہندو، سکھ، بودھ، جین، پارسی اور عیسائی مذہب کے ماننے والوں کو بھارت کی شہریت دینے کے لیے بنا ہے۔ اسی طرح کی بات BJP کے دوسرے لیڈران اور CAA کی حمایت کرنے والے کہتے رہے ہیں، لیکن یہ آدھا سچ ہے۔ آدھا سچ اس لیے کہ CAA کو جب NRC سے جوڑا جائے گا تو عام ہندوستانیوں کو اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ ویسے بھی بھارت کا آئین مذہبی بنیاد پر کسی سے بھید بھاؤ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن CAA مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے دسمبر 2019 میں شہریت ترمیمی بل کو منظور کیا تھا۔ مذہب کے نام پر تفریق کرنے والے اس بل کی منظوری سے ملک کے طول و عرض ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں بھی ہندوستان کے بنیادی خلوخال اور نظریات پر نئے سرے سے بحث شروع ہو گئی تھی۔ اس پس منظر میں سب سے پریشان کن سوال یہ تھا کہ آئندہ کا بھارت کیسا ہوگا۔ اس سوال کے جواب سے جہاں ایک طبقہ خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا، وہیں ملک کی بڑی آبادی غم و غصے میں تھی۔ احتجاج اور مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے پہلے کی طرح CAA کو نافذ کرتے ہوئے اسے کسی بھی طور سے مسلم مخالف یا آئین کے منافی ہونے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اس لیے وہ مذہب کے نام پر اذیت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ البتہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان کے دوسرے پڑوسی ملکوں کی اقلیتوں کے لیے شہریت کے دروازے کیوں بند کیے گئے۔ اس کے لیے وہ صرف اتنا کہہ کر نکل گئے کہ ہندوستان پوری دنیا کی اقلیتوں کو شہریت نہیں دے سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوستو، شہریت ترمیمی قانون کے حامی یہ بھی دلیل دے رہے ہیں کہ NRC سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے جسے پوری شد و مد کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ شہریت ترمیمی قانون کا تعلق NRC سے ہے اور اس کا سیدھا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ حکومت نے بڑی چالاکی سے یہ بات کہی ہے کہ جو مسلمان ہندوستان کے شہری ہیں انہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن NRC کے نام پر آسام میں جو تجربہ کیا گیا اور جس طرح سے کیا گیا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک کے ایک ایک فرد کو اپنی شہریت ثابت کرنے کے لیے ناکوں چنے چوانے پڑ جائیں گے۔ ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ اس بھارت کے شہری نہیں ہیں، بلکہ ایسا اس لیے ہوگا کہ عوام کے پاس جو بھی کاغذات اور دستاویزات ہیں وہ حکومت کے ناکارہ اہلکاروں کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔ آسام میں نام کے ہجے یعنی اسپیلنگ کی ہلکی پھلکی الٹ پھیر سے لاکھوں افراد NRC سے باہر کر دیے گئے۔ یہ بات درست ہے کہ ہر ایک ملک کو اپنے شہریوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، لیکن اس کا وہ طریقہ نہیں ہے جو موجودہ حکومت اپنا رہی ہے۔ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اپنے یہاں کے ایک ایک فرد کے کاغذات درست کرانے کے لیے مؤثر اقدام کرے۔ اس کے لیے طویل مدت کے ساتھ ہی بڑے عملہ کی ضرورت ہوگی۔ عوام کو دفتروں کا چکر لگانے کے بجائے
حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے اہلکاروں کو لوگوں کے گھر گھر تک بھیجے اور ان کے کاغذات و دستاویزات میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو درست کروائے۔ لیکن اقتدار میں بیٹھے افراد کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ انہیں ملک کے سماجی اور تعلیمی صورتحال سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ یہاں کے باشندوں کو ایک ایسے کام میں لگا دینا چاہتے ہیں جس کی انہیں کوئی ضرورت نہیں۔ شہریت ترمیمی قانون کے ذریعے حکومت نے یہ پیغام بھی دینے کی کوشش کی ہے کہ یہاں کے اکثریتی فرقے کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حکومت کی اس بات پر یقین کر کے بہت سے لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، لیکن انہیں ایک بار یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب NRC کا عمل شروع ہوگا تو دفتروں کا چکر لگانے سے وہ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ انہیں بعد میں اجتماعی طور پر معافی دے دی جائے اور وہ ہندوستان کے شہری بنا دیے جائیں، لیکن وہ اس بھارت کے شہری نہیں بن سکیں گے جہاں آئین اور قانون کا راج ہوگا۔ وہ ایک ایسے ملک کے شہری بنیں گے جس میں اکثریت کی بات اور اکثریت کی سوچ ہی کو قانون کا درجہ حاصل ہوگا۔ ایک طویل اور قربانیوں سے بھری جد و جہد کے بعد انگریزوں کی غلامی سے بھارت کو آزاد کرانے والے ہمارے آباء و اجداد نے جس ملک کی بنیاد رکھی تھی اس میں سبھی کو برابری کا درجہ حاصل تھا۔ وہ آئین اور اصول پر چلنے والا بھارت تھا۔ اب جس طرح کے ہندوستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس میں کروڑوں افراد کے احساسات و جذبات کو نظر انداز کیا جا رہا۔ ہندوستان کو ایک مثالی ملک بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس میں ملک کے سب سے کمزور فرد کو برابری، احترام اور آزادی کے ساتھ ساتھ تحفظ کا یقین دلایا گیا تھا۔ آج اس ہندوستان کی بنیادیں ہلائی جا رہی۔ اس کا بظاہر سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہوگا، لیکن ملک میں سینکڑوں سال سے بسے مسلمان اتنے بھی کمزور نہیں ہوئے ہیں کہ انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل دیا جائے۔ جو طاقتیں وطن عزیز بھارت کے سماجی تانے بانے کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے صدیوں نہیں ہزاروں سال تک ایک بڑی آبادی کو اپنے پیروں تلے دبا کر رکھا تھا، لیکن وہ دن لد گئے جب کمزوروں کو ان کے سائے کی وجہ سے بھی سزا دی جاتی تھی۔ وطن عزیز بھارت میں CAA اور NRC کے تعلق سے بات کرتے ہوئے کچھ لوگ چین میں ایغور اور میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے اندر ہی اندر مسکراتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ چین میں وہاں کے کسی بھی فرد کو اس طرح کی شہری اور سماجی آزادی حاصل نہیں ہے جو ہندوستان کے آئین نے یہاں کے ہر خاص و عام کو دے رکھی ہے اور جس کا لطف ملک کے بیشتر عوام اٹھاتے بھی رہے۔ یہی ایک مہذب معاشرے کی نشانی بھی ہے۔ اب کسی کو غلام بنانے یا گیس چیمبر اور عقوبت خانوں میں ڈالنے کے دن بھی نہیں رہے۔ ایسا کر کے کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہ سکتا۔ محض اکثریت کی بنیاد پر ملک کو چلانے کی روش ترک کرنی ہوگی۔ ہندوستان کے کروڑوں افراد کو تناؤ اور کشیدگی سے باہر نکالنے کے لیے حکمراں جماعتوں کے ساتھ ہی دوسری سیاسی پارٹیوں کو بھی اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا۔ بھارت کو بچانے کے لیے سب کو ایک ساتھ آگے آنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔